بسم الله الرحمن الرحیم الدرس التاسع الصفة المشبهة واسم الآلة واسم الظرف۔ صفت مشبہہ سے متعلق اور اسی طرح سے اسم آلہ اور اسم ظرف سے متعلق یہ سبق ہے۔ الصفۃ المشبہہ، تو صفت مشبہہ کی جو مشتقات میں سے ہیں یہ کیا ہے؟ تو ہی التی تدل علی الاتصاف الذاتی بالمعنی المصدری دواما و ثبوتا۔ صفت مشبہہ وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک ذات کے متصف ہونے پر معنی مصدری کے ساتھ، اور یہ اس ذات کا متصف ہونا معنی مصدری کے ساتھ دواما اور ثبوتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات ہے، ٹھیک ہے، ذوات میں سے کوئی بھی شخص، کوئی چیز، اس کو ذات کہا جا سکتا ہے، وہ متصف ہو ایک معنی مصدری کے ساتھ۔ معنی مصدری کے ساتھ، معنی مصدری کیا ہے؟ معنی مصدری سے مراد یہ ہے کہ جیسے اکلن مصدر ہے، اور اکلن کا معنی کیا ہے؟ اکلن کا معنی ہے کھانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شربن پینا، تو کھانا، پینا، سونا، بولنا، جاگنا، چلنا پھرنا، یہ سارے جتنے بھی ہیں اس طرح کے الفاظ، ان کو معانی مصدری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، معانی مصدریہ۔ تو یہ جو ذات ہے یہ متصف ہو معنی مصدری کے ساتھ، فرض کرے وہ متصف ہو کھانے کے ساتھ یا پینے کے ساتھ یا اسی طرح سے بولنے کے ساتھ یا سننے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سارے معنی مصدری میں سے کوئی ایک معنی مصدری اس کے ساتھ لگا ہو، یعنی یہ اس کے ساتھ متصف ہو، اس کو صفت مشبہہ کہتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ اس ذات کا اس معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونا ہے یہ دواما اور ثبوتاً ہو۔ دواما اور ثبوتاً کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہو، اور یہ صفت اس کے ساتھ خاص ہو، متصف ہو، اس کے ساتھ ثابت ہو، اس کے لیے یہ متصف ہونا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی کہہ رہا ہو، یا اس وقت بھی چل رہا ہو، اس وقت بھی بولتا ہو، اس وقت بھی سنتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سنے، اس میں صلاحیت ہے کہ وہ کھائے، باقی وہ کھائے یا نہ کھائے، یعنی بالفعل اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کھائے، بالفعل اس میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ بولے اور سنے۔ معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونا یہ دوامی بھی ہے اور ثبوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب بھی ہے پہلے نہیں تھا، نہیں۔ پہلے سے وہ اس کے ساتھ متصف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے ثابت ہے یہ وصف۔ یہ اس لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسم فاعل جو ہے، اسم فاعل وہ بھی اسی طرح سے معنی مصدری کے ساتھ ذات کا متصف ہونا، اسی کو تو کہتے ہیں اسم فاعل۔ اسم الفاعل يدل على الاتصاف ايضا، اسم فاعل بھی اسی طرح سے ذات کا معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے کو تو کہتے ہیں، لیکن ان میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لیکن حدوثاً و عارضیاً، وہ جو صفت مشبہہ ہے وہ دواما اور ثبوتاً ہے، یہ جو اسم فاعل ہے یہ بھی ایک معنی مصدری کے ساتھ متصف ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ اتصاف جو ہے یہ حدوثاً ہے، دواما نہیں ہے۔ حدوثاً کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے نہیں تھا اب بھی ہے، اور عارضیاً کا مطلب یہ ہے کہ عارضی ہے، ثابت نہیں ہے اس کے لیے، اب بھی اگر کر رہا ہے تو بالقوہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عفواً بالفعل کر رہا ہے، اور وہ جو دوسرا تھا اس میں بالقوہ تھا، اس میں قوت تھی، وہ چاہے کرے نہ کرے۔ تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں، الصفۃ المشبہۃ ہی التی تدل علی الاتصاف الذاتی۔ صفت مشبہہ وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اتصاف ذاتی پر، یعنی ایک ذات کے متصف ہونے پر، کس چیز کے ساتھ متصف ہونے پر؟ بالمعنی المصدری، معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر، لیکن یہ جو دلالت ہے یہ دواما اور ثبوتاً ہو، دواما ہمیشہ سے، اور ثبوتاً اس کے ساتھ مستقر اور ثابت ہو اس کے لیے۔ وہ اسم الفاعل یدل علی الاتصاف ایضا، اسم فاعل بھی اسی طرح سے دلالت کرتا ہے اتصاف پر، وہ بھی اسی طرح موصوف ہونے پر دلالت کرتا ہے،
لیکن حدوثاً و عارضیاً، لیکن وہ حادث ہوتا ہے، حادث کا مطلب ابھی نوپیدا، اور عارضیاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ عارضی طور پر ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا يَكُونُ فِعْلُ صِفَةِ الْمُشَبَّهَةِ لَازِمًا أَبَدًا، اس وجہ سے صفت مشبہہ کا جو فعل ہے وہ ہمیشہ لازم رہے گا۔ وَلَوْ أَتَى مِنْ فِعْلٍ مُتَعَدٍ، اگرچہ وہ فعل متعدی سے بن کر کیوں نہ آئے، متعدی فعل سے بھی بن کر آئے تب بھی صفت مشبہہ کا جو فعل ہے وہ ہمیشہ لازم آئے گا، وہ متعدی نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد مفعول نہیں لایا جا سکتا۔ والفرق بین السامع والسمیع، سامع جو کہ اسم فاعل ہے اور سمیع صفت مشبہہ ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان السامع يدل على ذات موصوف بالسماع بالفعل و بالفور، سامع جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اس ذات پر، ایک ذات پر کہ جو موصوف ہے سماع کے ساتھ، سننے کے ساتھ، وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ جو اتصاف ہے اس کے ساتھ موصوف ہونا ہے، یہ بالفعل ہے اور بالفور ہے۔ بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اب بھی سن رہا ہے، اور بالفور کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِهَذَا يَصِحُّ إِرَادُ الْمَفْعُولِ بِهِ بَعْدَهُ، اس وجہ سے یہ اس کا لازم آنا ضروری نہیں ہے بلکہ متعدی بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد آپ مفعول بھی کو بھی لا سکتے ہیں، جیسے سامع کلامہ کا، آپ کی بات کو سننے والا۔ سمیع جو کہ صفت مشبہہ ہے وہ کیا ہے؟ یدل علی ذات موصوف بالسماع بالقوہ، وہ دلالت کرتا ہے ایک ذات پر کہ جو موصوف ہے سماع کے ساتھ، لیکن اس کا یہ اتصاف موصوف ہونا بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب بھی سن رہا ہوں، پہلے سے سن رہا تھا، سننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، وہ بالدوام اور ہمیشہ سے اس میں موجود ہے، وہ ثبوت اور اس کے لیے ثابت ہے، چاہے اب بھی سنے یا نہ سنے۔ ہو سکتا ہے وہ جو سمیع ہے وہ سننے والا ایک شخص ہے کہ وہ سن سکتا ہے، وہ ابھی سویا ہو نہ سنتا ہو، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ سامع ہے، بلکہ اس کو سمیع کہیں گے، اس لیے کہ یہ موصوف ہے، صفت مشبہہ کہیں گے کہ اس کے لیے ثابت ہے، وہ سن سکتا ہے، ابھی سویا ہے جاگ جائے تو سن سکتا ہے۔ سواء یسمع السامع صوتا او لا، صفت مشبہہ میں ضروری نہیں ہے کہ سامع آواز کو سنے، چاہے وہ سنے یا نہ سنے، لیکن چونکہ اس میں قوت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سے ہے اور ثابت ہے اس کے لیے یہ اتصاف، یہ موصوف ہونا، اس وجہ سے یہ اب سمیع بن جائے گا۔ فلا تعتبر علاقته بشيء من زمن معین ومفعول، تو اس وجہ سے اس کا تعلق ایک خاص زمانے کے ساتھ یا ایک مفعول کے ساتھ، یہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا۔ بل یعتبر عدم علاقته، بلکہ یہ اس کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ وہ ایک خاص زمانے کے ساتھ متصف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب بھی ہے پہلے نہیں تھا یا بعد میں نہیں ہوگا، نہیں، وہ کسی زمانے کے ساتھ متصف نہیں ہوتا صفت مشبہہ، اور مفعول کی بھی اس کو حاجت نہیں ہوتی، مفعولیت کا بھی اس میں کوئی اعتبار، کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بل یعتبر عدم علاقته، بلکہ اس میں یہ لحاظ رکھا جاتا ہے صفت مشبہہ میں کہ اس کا تعلق ہی نہ ہو، نہ زمانے سے اور نہ مفعول سے۔ اس وجہ سے ہم نے پہلے کہا کہ صفت مشبہہ جو ہے یہ ہمیشہ اس کا جو فعل ہے ہمیشہ لازم آئے گا، اگرچہ فعل متعدی سے کیوں نہ آئے۔ فلا یقال سمیع کلامک، سمیع کلامک نہیں کہیں گے، بلکہ سامع کلامک کہہ سکتے ہیں اسم فاعل سے، اسم فاعل کے بعد مفعول بھی کو لا سکتے ہیں، صفت مشبہہ کے بعد مفعول بھی کو نہیں لا سکتے، سمیع کلامک کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج کا سبق تھوڑا مشکل ہے، اللہ کرے سمجھ آ گیا ہو۔ اوزان و صفت المشبہۃ کثیرۃ، صفت مشبہہ کی جو اوزان ہیں وہ بہت سارے ہیں، کون سے ہیں اس کو تو آپ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے استاد اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا سید محسن شاہ شہید رحمہ اللہ، انہوں نے ہمیں یہ اوزان یاد کرائے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پر ہمیں ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ مثلا صعب صفر، صلب حسن، خشن ندس، ذئام بلیز، حطام جنوب احمر، کابر کبیر، غفور جید، جبان ہجان، شجاع عطشان عطشا، حبلى حمراء عشراء، یہ اوزان ہیں، ان کو بھی یاد کر لیں۔
اور اس کے بعد اس کا گردان ہے حسن حسنان حسنین، حسنون حسنین حسنۃ حسنتان حسنتین حسنات، یہ صفت مشبہ کا گردان ہے، اس طرح سے اس کا گردان آ سکتا ہے۔ تو یہ اس کو بھی یاد کر لیں اور اوزان صفت مشبہ کو بھی یاد کر لیں، اور ان دونوں میں اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق بھی واضح کر لیں، اس کو بھی جاننے کی کوشش کر لیں، اور یہ ضرور بے ضرور معلمہ کو سنائیں، اور سنانے کے بعد مجھے ایک میسج کر دے کہ استاد جی میں نے یہ سبق معلمہ کو سنا دیا ہے، یا پھر معلمہ سے گزارش کروں گا وہ مجھے بتا دے کہ طالبات نے کن کن نے سنا لیا اور کن کن کا سبق باقی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ یاد کر لیں، آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اسم اعلیٰ اور اسم ظرف اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔